بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ویلاگ 294 پیج ہے اور قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول ٹو پارہ تیسرا اور رکوع ہے 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، اظہار عشق سے تو خدا بھی نہ رہ سکا، تعریف حسن محمد میں سارا قرآن لکھ دیا۔ ویلاگ نمبر 3 294 پیج۔ دوسری اہم بات مسلمانوں کے تنزل اور پریشانی اور کفار کی ترقی و آرام کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا جداگانہ خاصہ رکھا ہے۔ ایک عمل کرنے سے دوسرے عمل کے خواص حاصل نہیں ہو سکتے۔ مثلاً تجارت کا خاصہ ہے مال میں زیادتی، دعا کا خاصہ ہے بدن کی صحت۔ اب اگر کوئی شخص تجارت میں تو دن رات لگا رہے، بیماری اور اس کے علاج کی طرف توجہ نہ دے تو محض تجارت کے سبب وہ بیماری سے نجات نہیں پا سکتا۔ اسی طرح درد دوا دارون کا استعمال کر کے تجارت کا خاصہ یعنی مال کی زیادتی حاصل نہیں کر سکتا۔ کفار کی دنیوی ترقی اور مال و دولت کی فراوانی ان کے کفر کا نتیجہ نہیں، جیسے مسلمانوں کا افلاس و پریشانی اسلام کا نتیجہ نہیں، بلکہ کفار نے جب آخرت کی فکر چھوڑ دی اور پوری طرح دنیا کے مال و دولت اور عیش و آرام کی فکر میں لگ گئے، تجارت، صنعت، زراعت اور حکومت و سیاست کے مفید راستوں کو اختیار کیا، مضر طریقوں سے بچے تو دنیا میں ترقی حاصل کر لیں گے۔ بچوں نے تو ترقی حاصل کر لی، اگر وہ بھی ہماری طرح صرف اپنے اپنے مذہب کا نام لے کر بیٹھ جاتے اور دنیوی ترقی کے لیے اس کے اصول کے مطابق جد و جہد نہ کرتے تو ان کا کفر ان کو مال و دولت یا حکومت کا مالک نہ بنا دیتا۔ پھر ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ ہمارا اسلام اور وہ بھی صرف نام کا ہماری ساری فتوحات کے دروازے کھول دے گا؟ اسلام و ایمان اگر بالکل صحیح اصول پر بھی ہوں تو اس کا اصلی خاصہ اور نتیجہ نجات آخرت اور جنت کی دائمی راحت ہے۔ دنیا میں مال و دولت کی فراوانی یا عیش و آرام کی وسعت اس کے نتیجے میں حاصل ہونا ضروری نہیں جب تک اس کے لیے اس کے مناسب جد و جہد نہ کی جائے۔ اور یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جہاں کہیں اور جب کوئی مسلمان تجارت و صنعت و سیاست کے اصول صحیحہ کو سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ بھی ان دنوی ثمرات اور نتائج سے محروم نہیں رہتا جو کسی کافر کو حاصل ہو رہے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ دنیا میں ہمارا افلاس و احتجاج اور مصائب و آفات ہمارے اسلام کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک طرف اسلامی اخلاق و اعمال چھوڑنے کا اور دوسری طرف ان تمام کاموں سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے جن کے عمل میں لانے سے مال و دولت میں زیادتی ہوا کرتی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمیں جب یورپ والوں کے ساتھ اختلاط کا اتفاق پیش آیا تو ہم نے ان سے صرف ان کا کفر و آخرت سے غفلت اور بے حیائی و بد اخلاقی کا تو سب سیکھ لیا، لیکن ان کے وہ اعمال نہ سیکھے جن کی وجہ سے وہ دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ جس کے مقصد کے لیے کھڑے ہوں اس کے پیچھے انتھک کوشش، معاملہ کی سچائی، بات کی سچائی اور دنیا میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے نئے نئے طریقے جو در حقیقت اسلام ہی کی اصل تعلیمات میں سے ہیں، ہم نے ان کو دیکھ کر بھی ان کی نقل اتارنے کی کوشش نہ کی تو یہ قصور ہمارے اسلام کا ہے یا ہمارا اپنا قصور ہے؟ الغرض قرآن کی ان آیات نے واضح کر دیا کہ محض نسلی طور پر اسلام کا نام رکھ لینا کسی نتیجے پر نہیں پہنچا سکتا جب تک ایمان اور عمل صالح کو مکمل طور پر اختیار نہ کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 3۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 4 کے ساتھ۔ ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، ایک برا دور آیا ہے ٹل جائے گا، وقت ایسا بھی ایک دن بدل جائے گا کہ
کہ وقت کی ناز پر ہاتھ رکھے رہو اور دعاؤں کو بھی ساتھ رکھے رہو، اپنے بچوں میں تعلیم پیدا کرو اور قابو میں جذبات رکھے رہو، رب کی رحمت پہ ہر دم بھروسہ رکھو، لڑکھڑایا قدم بھی سنبھل جائے گا، کہ اپنی قسمت کا رونا تو رونا نہیں، اپنے اشکوں سے دامن بھگونا نہیں، نفرتیں ایک دن ہار جائیں گی، رب کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں، دل میں ایمان کی شمع جلا کر رکھو ورنہ کوئی اندھیرا نگل جائے گا، کہ اپنے اجداد کی سیکھ پڑھتے رہو، اپنے پرخوں کی تاریخ پڑھتے رہو، حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو، ظلم پڑھتے رہو، چیخیں پڑھتے رہو، ملک میں تم برابر کے حقدار ہو، حکمرانوں کی سازش سمجھتے رہو، کوئی چونٹی نہیں جو کچل جائے گا۔